نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، فرمایا کہ یہ بات تو گزر چکی ہے، یہ بات تو تم نے سن لی ہے۔ ومن یعظم حرمات اللہ، فرمایا جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی، فہو خیر لہ عند ربی، فرمایا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں، اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم فرمایا۔ آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حج کے لیے لوگوں میں اعلان فرمائیں، اور آپ نے حج کے لیے لوگوں میں اعلان فرمایا۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اللہ کے نام پر جو حاجی آئیں وہ یہاں پر آ کر اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں اور اس میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جسم سے میل کچیل دور کرنے کا اور طواف زیارت کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ تو اسی سے متعلق آگے آج کے درس میں دو باتیں اور بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو شعائر ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں، جو محترم اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان کی حرمت کا خیال رکھنا اور ان کا احترام کرنا، اور دوسرا قربانی کے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک، فرمایا یہ قربانی والی بات، یہ ساری بات تو پیچھے چل چکی ہے نا کہ بھائی خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد حج کے لیے بلایا گیا، پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل بیان ہوئے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ فرمایا اس کے بعد یہ بات تو ہو چکی، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا یہ اس کے رب کے ہاں اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بندے کے لیے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ کے شعائر، جس طرح شاعر اللہ کا آگے حکم آتا ہے یا اللہ کی محترم چیزیں، جس طرح مثال کے طور پہ مسجدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم کا جانور، قربانی کا جانور، بیت اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، قرآن پاک، منا، مزدلفہ، عرفات، ہاں یہ ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نشانیاں، یہاں تک کہ دینی سارے احکامات، پھر اس کے اندر دینی سارے احکامات، ان کی تعظیم کا حکم ہے، کیونکہ ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کوئی بندہ ان کی تعظیم کرے گا تو وہ شرک نہیں ہوگا بلکہ وہ توحید ہے، اور اس رب تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہے، تب یہ تعظیم کر رہا ہے۔ اور اگر غیر اللہ کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے، کسی بت کی، کسی چیز کی، ہاں اگر اس کی تعظیم کرتا ہے تو یہ بندہ بعض دفعہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ ناپسندیدہ ہے۔ اور اللہ کی نسبت کے ساتھ جن چیزوں کی تعظیم جڑی ہوئی ہے ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت اور احترام کرنا کیا ہے؟ یہ اسلام کا ایک جز ہے اور انسان کے لیے بہت بہتر ہے۔ فرمایا یہ بات بیان فرمانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور فرمایا کہ تمہارے لیے ہم نے حلال کیا ہے مویشیوں کو، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو تمہارے اوپر پڑی گئی ہیں۔ دیکھیں کون کون سے جانور حلال ہیں، سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ 4 جانور نا حلال ہیں جن کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ چاروں کیا ہیں؟ اور جو حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرما دیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اور آگے پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ فرمایا کہ جو تمہارے اوپر پڑے گئے ہیں، جن کی حرمت واضح ہوگی ہے وہ حرام ہیں، جن کو اللہ نے حلال فرمایا ہے وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور آگے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، فرمایا کہ تم بچو بتوں کی نجاست اور گندگی سے، بتوں کی نجاست اور گندگی سے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور فرمایا کہ جھوٹی بات سے بھی بچو، جھوٹی بات سے بھی کیا کرو؟ بچو۔ اب اچھا اوثان کا جو لفظ آیا نا یہاں پر، اوثان ایک بت ہوتا ہے نا، ایک کو بت کو کہتے ہیں اوثان، ہاں
اور ایک جس طرح اصنام کہتے ہیں صنم سے ہے جو صنم اس بت کو کہا جاتا ہے جس کی شکل صورت بنائی گئی ہو، چہرہ جانوروں کو انسانوں کو لیکن شکل صورت بنائی گئی ہو، اور وثن اوثان اس بت کو کہا جاتا ہے، ان بتوں کو کہا جاتا ہے جو ان گھڑے ہوں، جو بنائے گئے نہ ہوں۔ جس طرح بعض لوگ درختوں کے آگے عبادت کرتے ہیں، بعض پتھروں کی ہندو لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہاں جی کسی پتھر پر بھی دہی ڈالا اور ادھر ہی کھڑے ہو کر عبادت شروع کر دیے، درختوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورج چاند ستاروں کے، تو وہ شکلیں وہاں پر نہیں بنائی جاتی، تو ان کو اوثان کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اور تم اس گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، بتوں سے، بتوں کی گندگی سے، بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھیں شرک کی نا ہمیشہ تردید کی گئی ہے، اور ہمارا معاشرہ تقریباً شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور بہت عام ہے شرک۔ بھائی کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی بزرگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی زیارت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کدھر جھکا ہوا ہے، کوئی کدھر جھکا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے شرک ہیں۔ جو کام اللہ نے کرنے ہیں، عالم الغیب ذات کس کی ہے، حاضر ناظر ذات کس کی ہے، قادر مطلق ذات کس کی ہے، اولادیں دینے والا کون ہے، اللہ، اور جو بھی ما فوق الاسباب کوئی بھی مدد کرنے والی ذات کون سی ہے، اللہ کی۔ یہ ساری باتیں جو اللہ کے کام ہیں کسی اور کے متھے لگا دینا یہ شرک ہے، یہ کیا ہے، اور آج ہمارے بہت لوگ اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اور جھوٹی بات سے بھی بچو، دوسری بات فرمائی ہے جھوٹی بات، ایک تو سب سے اہم بات یہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات ہے جھوٹی گواہی دینا۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دینے کا گناہ برابر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنی بات کے اندر سچائی ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے اپنی بات۔ جھوٹ اللہ کو پسند ہے، جھوٹ انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے، سچ انسان کو نجات دینے والا ہے اور جنت میں پہنچانے والا ہے۔ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان الصدق ینجی، ہاں سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، اور برائی جھوٹ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین، اور فرمایا کہ بالکل سیدھے ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین شرک نہ کرتے ہوئے، غیر مشرکین شرک نہ کرتے ہوئے۔ عبادات ساری کس کے لیے، اللہ کے لیے، سب کچھ سارا جو اللہ نے فرمایا نا اس کے مطابق چلا جائے انسان کا، اور شرک نہ ہو اس کی عبادت کے اندر، اس کے اعمال کے اندر، اس کے اقوال کے اندر، اس کی عبادات ہر کسی چیز کے اندر بھی شرک نہ ہو۔ اور آگے شرک کی مثال دی ہے، فرمایا کہ جو بندہ شرک کرتا ہے نا اس کی مثال کیسی ہے، دو باتوں سے مثال دی ہے۔ فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بندہ شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، فرمایا کہ اس کو پرندوں نے نا نوچ لیا ہے، اچک لیا ہے، نوچ رہے ہیں اس کو پرندے، او تهوی بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس کو ہوا بہت زوردار ہوا اڑا کے لے گئی اور بہت دور کسی جگہ پر پھینک دیا ہے اس کو۔ کیا مطلب؟ جب انسان کے اندر نفسانی خواہشات آتی ہے اور اس کے افکار ردیہ جو ہیں اس کے اوپر غالب آتے ہیں، تو وہ اس طرح نوچ کے اس کے اندر سے ایمان کو نکالتے ہیں، جس طرح کے گدھ اور یہ پرندے جو ہیں نا مردار کو نوچ کے کھا جاتے ہیں۔ اور جو اس سے آگے ہے، اگر اس سے بچ گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اٹھا کے نا اتنے دور لے جاتا ہے نا، جس طرح وہ تیز ہوا کا جکڑ چلتا ہے نا، اس طرح وہ جا کر وہ بہت دور پھینک دیتا ہے، اور جا کر کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، یا شیطان کے ہاتھ لگ جاؤ گے یا نفسانی خواہشات کے ہاتھ لگ جاؤ گے، ہلاکت دونوں میں ہے۔ توحید تھی، توحید بہت اونچا درجہ تھا، آسمان کی بلندی تھی اس کی، جو توحید سے نکلا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا ہے۔ اب وہ پرندوں کے ہاتھ لگا پھر بھی مرے گا، اور اگر اس کو ہوائیں لے گئی کہیں دور پھر بھی کیا کرے گا، مرے گا۔ ذالک ومن یعظم، فرمایا کہ یہ بات تو ہو چکی، ومن یعظم شعائر اللہ، فرمایا جو بندہ تعظیم کرے گا اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شاعر کی، فإنھا من تقوی القلوب، یہ تو دل کے تقوی میں سے ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب ان کی تعظیم کی جائے گی تو وہ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہے۔ کوئی مسجد کی تعظیم کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی تعظیم کی وجہ سے۔ لکم فیہا منافع، پھر درختوں جانوروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم فیہا منافع، فرمایا ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے کیا ہیں، نفع کی چیزیں ہیں۔
بندہ ان سے دودھ لیتا ہے، سواری کرتا ہے، جانوروں سے کیا اون حاصل کیا جاتا ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، مختلف فوائد حاصل کرتا ہے انسان۔ فرمایا ان کے اندر منافع ہیں تمہارے لیے الی اجل مسمى، کب تک؟ مقرر وقت تک۔ اور فرمایا ثم محلها الى البیت العتیق، اور فرمایا کہ پھر ان کو پہنچا دینا ہے پرانے گھر کی طرف۔ کیا مطلب؟ جو بندہ قربانی کا جانور لے کر جاتا ہے نا، تو اس جانور سے انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ لے کر گیا نہیں ہے۔ پہلے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تم اس سے دودھ لے لو، جو فوائد ہیں وہ حاصل کر لو، لیکن جب اس کے لیے نامزد کر دیا یا وہاں پر لے گئے ہیں تو اب اس سے اور کوئی فائدہ حاصل ہے؟ یہاں تک اس جانور کا دودھ نہیں لے سکتے، اس سے اون نہیں کاٹ سکتے، اس کی کسی چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے لیے مختص کر دیا ہے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر انسان انتہائی مجبور ہو تو پھر اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی جا رہے تھے نا، وہ سواری لے کے جا رہے تھے، سفر میں بہت مشقت سے سفر کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا سوار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ کہا یہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اجازت ہے تم اس پر بیٹھ جاؤ، مجبوری کی صورت میں بیٹھ سکتے ہو، ہاں جب تمہارے پاس دوسری سواری نہ ہو تو بیٹھ سکتے ہو، دوسری سواری ہے تو پھر اس پر نہیں بیٹھ سکتے، اب اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اچھا وہ پھر بھی نا تھوڑا لات لہل کر رہا تھا، بیٹھنے میں تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے تو سوار ہو جائے، ارکبھا، اس پر سوار ہو جا، افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، اس پر سوار ہو جا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو انتہائی مجبوری میں بندہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے فائدہ حاصل کرنا، اور پھر اس کو جب ذبح کیا جائے گا، اللہ کے نام پر قربان کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جو پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اس میں سے خود بھی کھا سکتا ہے اور سارے لوگ بھی کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔